صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری جو نشست ہے، آج 29 رجب شریف 1443 ہجری، آج کی ہماری جو نشست ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی 103 یعنی مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 103 سے لے کر 107 تک انشاءاللہ تعالی ان کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی جو روایت ہے اس کی راویہ ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام۔ آپ فرماتی ہیں کہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زراریَ المؤمنین، میں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے مومن کے جو بچے ہیں یعنی مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، ان کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق میں نے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال من آبائہم، وہ اپنے باپوں کے تابع ہوں گے، اپنے آباء و اجداد کے تابع ہوں گے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ مومنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات یہ جنت کے اندر جائیں گے تو ان کے بچے بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا عمل، میں نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے رسول انہوں نے کوئی عمل بھی نہیں کیا ہوگا پھر بھی جنت کے اندر جائیں گے؟ قال اللہ عالم بما کانوا عاملین، یہ تقدیر کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ان کو زندگی عطا کرتے بڑے ہوتے تو وہ کیا عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک راز ہے، وہ جو کچھ کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قلت فزراریَ المشرکین، پھر میں نے سوال کیا مشرکوں کے بچوں کے متعلق، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے بچوں کے متعلق میں نے سوال کیا تو قال من آبائہم، وہ بھی اپنے باپوں کے تابع ہوں گے، یعنی ان کے باپ کہاں پر جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے، تو ان کے جو چھوٹے بچے نابالغ بچے ہیں وہ بھی کہاں پر جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ قلت بلا عمل، قال بلا عمل، میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول بغیر عمل کے، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی دوزخ کے اندر جائیں گے۔ قال اللہ بما کانوا عاملین، اب فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ جو عمل کرنے والے تھے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ حدیث پاک کا اصول بتا چکا ہوں کہ صرف ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس مضمون کی ساری احادیث کو دیکھا جاتا ہے، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے مختلف فرامین، مختلف مواقع، سب کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا جاتا ہے اور پھر رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ تو اس مضمون کی جتنی بھی روایتیں سب کو جمع کر کے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ نابالغ بچے چاہے مسلمانوں کے ہوں چاہے کفار کے ہوں یہ جنت کے اندر ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمانی کریں گے، ان کو کھانے کھلائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے بڑھیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نمبر 104 فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الوائدۃ والموعودۃ فی النار، وائدہ اور موعودہ یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ وائدہ سے مراد وہ ہے کہ جو زندہ درگور کرنے والی ہے، اور موعودہ سے وہ مراد ہے کہ جو زندہ درگور کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے قبل اس طرح ہوتا تھا کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو لوگوں کے دلوں کے اوپر بوجھ بن جاتا تھا، وہ منہ چھپائے پھرتے تھے، بڑی حیرانگی ہوتی تھی ان کو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، جس طرح کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے، شرمندگی سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے سارا دن اپنے چہرے کے اوپر یہ چادر دوپٹہ وغیرہ اوڑھ کے پھرا کرتے تھے، اور کوئی مبارکباد دینا نہیں، لینا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس طرح ہوتا وہ بچیاں تھوڑا بڑی ہو جاتی تو ان کو جا کر ایک بڑا گڑھا کرتے اور اس کے اندر کیا کرتے کہ دفن کر کے آ جاتے۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا دفن ہونے والی بھی اور دفن کرنے والی بھی دونوں کیا ہیں؟ جہنم کے اندر جائیں گی۔ اب دیکھیں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے زندہ درگور کیا وہ تو چلو کافراں تھی، اور اس نے زندہ درگور کیا، قتل کیا، وہ تو چلو جہنم کے اندر جائے گی، چھوٹی بچی کا کیا قصور ہے؟ تو یاد رکھیں یہ وہ علماء جو علماء یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جہنم کے اندر جائیں گے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مذہب نہیں ہے، صرف بعض علماء کا قول ہے، تو یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں چھوٹے بچے جو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنت کے اندر جائیں گے، وہ کہتے ہیں وائدہ سے مراد تو یہی ہے مڈ وائف جس کو کہتے ہیں، دائی، اور موعودہ اس سے مراد کون ہے؟ امی ان کی، یعنی دایاں اور اس کی پیدا کرنے والی۔ اب دایاں جو ہوتی ہے، مڈ وائف جو ہوتی ہے، یہ جا کر بچی کو دفن کرتی تھی، کس کا حکم ہوتا تھا؟ اس کی ماں کا حکم ہوتا تھا کہ جا کر میری بچی کو تم دفن کر کے آ جاؤ، میں نہیں جا سکتی۔ تو اس سے مراد اس لڑکی کی امی، اور اس سے مراد اس لڑکی کے جس کے ہاتھ کے اندر وہ مڈ وائف، جس کے ہاتھ کے اندر وہ پیدا ہوئی ہے، وہ
دائی، یہ دو جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہاں پر یعنی ان سے مراد موعودوں سے مراد یہ بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر بھی میں آپ کو پہلے بھی یہ مذہب بتا چکا ہوں کہ ہم اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ بچے کیا کریں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 105، یعنی 103 ہو گئی، 104 ہو گئی، حدیث نمبر 105۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من حلقه من حمس من اجله وعمله مضجعه واثره۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جل فرغ، اللہ تعالیٰ کی عز و جل فرغ الی کل عبد، تمام جو بندے ہیں نا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں مقرر کر دی ہیں۔ کیا مطلب؟ فرغ کا مطلب ظاہری سی بات ہے کہ فارغ ہونا، یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے، جسمانیات سے، زمان سے، مکان سے، جسم سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے فرغ کا یہ مطلب ہے کہ بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر 5 چیزیں لکھ دی ہیں، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ من اجلی ہی، اس کی موت، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلے یا گزر چکی ہے یا بعد میں آئے گی کہ جس وقت بچے کے 120 دن پیٹ کے اندر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ پھونک لگاتا ہے، یعنی روح بچے کے اندر پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ وہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سعید ہے یا شکی ہے، یہ مرے گا کب، اور اس طرح سے رزق وغیرہ، یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو بندے کی اجل موت لکھی جا چکی ہے، کس بندے نے کتنا جینا ہے، 50 سال زندگی گزارنی ہے، 40 سال گزارنی ہے، 100 سال گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو امت ہے اس کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق 50 سے 70 سال، اور ایک روایت کے مطابق 60 سے 70 سال، اور جو پچھلی امتیں تھیں ان کی عمریں ہوتی تھیں 300 سال سے لے کر 1000 سال تک، 300 سال سے لے کر 400 سال تک جنازے نہیں اٹھتے تھے، ان کے سر کے اندر بھی درد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمیں زندگی اللہ نے تھوڑی عطا کی ہے، لیکن اعمال ان سے زیادہ، یعنی تھوڑا سا ہم عمل کریں گے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں 5 نمازیں 50 کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے 2 مسلمان آپس میں اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک 2 جمعے بندہ پڑتا ہے، درمیان میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک عید سے دوسری عید تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے بندہ اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی صرف محبت سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا۔ تو یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، عمر تھوڑی ہے لیکن اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے، تھوڑا سا عمل کریں گے اور بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ ایک اس کی اجل کہ وہ کب مرے گا، وہ عمل ہی، اس کا عمل کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، مضجعہ، اور اس کا ٹھکانہ، رہائش اس کی کہ وہ کہاں پر رہے گا، وہ اثرہ، اور اس کی حرکات اور سکنات، باقی کیا چیز چھوڑ کے جائے گا، کیا اس کے معاملات ہوں گے، اس کا اثر کیا ہوگا، معاشرے کے اوپر اس کے افیکٹ کیا ہوں گے، وہ رزقہ، اور اس کا رزق، یہ باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس لیے رزق کی تلاش کے اندر یہ بات یاد رکھیں، تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث کا میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں کہ رزق کی تلاش کے اندر یا رزق کی طلب کے اندر انسان کو جھکنا نہیں چاہیے، انسان کو عاجزی کسی انسان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے انداز کے اندر آپ کی کسی سے ضرورت ہے، آپ اس سے کہیں کہ یار تجھ تک میری یہ ضرورت ہے، یہ پوری کر، تیرا رزق لکھا جا چکا ہے، لہذا اپنی طلب کے اندر میانہ روی اختیار کر، سختی نہ کر، اپنے اوقات کی حفاظت کر، اپنا وقت ضائع نہ کر، اچھے انداز میں رزق طلب کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیرا رزق پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جامع ترمذی شریف کی، جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو وفات نہیں دیتے۔ رزق تیرا زندگی کے اندر جو اللہ نے لکھا ہے وہ مکمل ہوگا، تب تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے پاس بلائیں گے، تیری روح پرواز کرے گی۔ لہٰذا اپنے رزق کے اندر یاد رکھیں، طلب کرنے کے اندر یہ لوگوں کے سامنے بندہ جھکے نہیں، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ نہ لگائے، کہ کسی کے سامنے عاجزی نہ کرے، عاجزی کرو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے، اس بات کے اوپر ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر کے اندر لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت مل کر رہے گا۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 106، عن عائشہ، حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سنا، یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامۃ، جو بندہ تقدیر کے اندر کلام کرے گا قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا، ومن لم یتکلم فیہ، تو
لم یسأل عنہ، اور جو بندہ کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ کیا مطلب اس حدیث پاک کے اندر اشارہ اس بات کے اوپر ہے کہ تقدیر کے اندر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے اوپر ایمان رکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ جو چیزیں تمہارے ذمے ہیں، 5 وقت کی نماز تمہارے ذمے، رمضان المبارک کے روزے تمہارے ذمے، تراویح تمہارے ذمے، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ تمہارے ذمے، بس ان کو ادا کرنے کے اندر چستی دکھائیں، تیزی کریں، اور تقدیر کے اوپر بحث نہ کریں کسی معاملے کے اندر۔ جو تقدیر کے اندر بحث کرے گا پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے پھر کس کی جرأت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے جواب دے سکے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ میں کل بھی آپ کو بتایا تھا، کل بھی آپ کو، انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں 99.9% مصیبتیں آتی ہیں زبان کی وجہ سے۔ لہذا جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو عافیت عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، زبان اس کو نہ سمجھو یہ ہے ایک آفت کا پرکالا، جو نہ رکھو گے قابو میں تو کر دے گی تہ و بالا، یہ تمہیں تیز کر دے گی اگر اس کو آپ قابو میں نہیں رکھیں گے۔ لہذا تقدیر کے اندر بحث کرنے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اس حدیث پاک کے اندر یہ اشارہ ہے۔ اور آج کی آخری حدیث نمبر 107، اس کے راوی حضرت عن ابن الدیلمی، یہ ابن الدیلمی یاد رکھیں کہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، ٹھیک ہے، صحابی نہیں ہے۔ قال اتیت ابی بن کعب، فرماتے میں ابی بن کعب کے پاس آیا، فقلت له قد وقع فی نفسی من القدر، اور میں نے ان کو کہا کہ میرے دل کے اندر کچھ چیز تقدیر کے متعلق آ رہی ہے، یعنی کچھ خیالات آ رہے ہیں، کچھ اشکال آ رہے ہیں، میری طبیعت کے اندر کچھ اشکال ہیں، کچھ اعتراض ہیں، یوں سمجھ لیں بس آپ کو قد وقع فی نفسی، اور میرے نفس کی یہ باتیں، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ جو اس قسم کی باتیں یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، نفس کی طرف سے ہوتی ہیں۔ نفس انسان کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے اوپر بحث کر، یہ کس طرح، یہ کس طرح، تو کہتے ہیں دیکھیں وقع فی نفس، میرے نفس کے اندر یہ باتیں آئی ہیں۔ فحدثنی لعل اللہ ان یذهب من قلبی، تو آپ اس طرح کریں کہ مجھے کوئی فرمان سنائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تاکہ میرے دل کے اندر کیا ہو، میرے یہ دل کے اندر جو وسوسہ آئے ہوئے نا، یہ جو خیالات آئے ہوئے، یہ چلے جائیں، ختم ہو جائیں۔ فقال لو ان اللہ عز وجل، اب سنیں تو آگے سے ابی بن کعب کیا کہتے ہیں۔ ابی بن کعب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ اب سننا ہے، غور سے سننا، یہ بہت اہم حدیث پاک ہے۔ فرما لعل اللہ ان یذهبه من قلبی، ہو سکتا ہے اس حدیث پاک یعنی حضور کے فرمان کی وجہ سے آپ مجھے فرمان سنائیں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ فقال لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواته وآل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمان کے اندر بسنے والی مخلوق کو، ساری زمین کے اندر بسنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ظلم کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے اپنی مملوک کے اندر جس طرح چاہے تصرف کرے، اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات، یعنی ساری مخلوق زمین کے اندر بستی ہے یا آسمان کے اندر بستی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ظلم کرنے والی نہیں۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اوپر رحم کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اعمال سے بڑھ کرے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے اعمال کے سبب سے واقع ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو رحمت ہے وہ تمہارے اعمال سے زیادہ ہے، یعنی تمہارے اعمال اس قابلیت کے اندر نہیں تھے کہ اتنا تمہیں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی جو رحمت تھی وہ وسیع تھی تمہارے اعمال سے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اور فرماتے ہیں تم اس طرح کرو کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کر دو، لیکن تمہارا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارا وہ سونا، تمہارا وہ صدقہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے بندے کا، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صدقے کرتا ہے تو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر دو باتیں آپ نے پکی ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول پاک کی ذات اقدس کے ساتھ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو جتنے مرضی اعمال کرتا رہے کوئی قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو عمل کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ بندے کا دیکھیں نا عمل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے پاس اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، رسول اللہ کی بارگاہ پاک کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بندہ کہے نعوذ باللہ حضور بشر تھے، حضور کو جانتے نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا، غلط عقیدے رکھے، اور پھر وہ بندہ پوری زندگی، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر پھر جائے، دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، جو کچھ بھی کرے، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اسی بوجھ کے ساتھ یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔
تو پہلی درستگی عقیدے کی ہے، عقیدہ درست ہوگا عمل قبول ہوگا، عقیدہ درست نہیں عمل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں عقیدہ درست ہو تو عقیدہ عمل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے، عمل کی کمی کو پورا کر دے گا، لیکن عقیدہ کمزور ہوا تو اعمال کا پہاڑ بھی ہوئے تو اعمال کے پہاڑ بھی عقیدے کی کمی کو درست نہیں کر سکتے، پورا نہیں کر سکتے۔ لہذا پہلے اپنی اللہ کی بارگاہ کے اندر عقیدہ درست کرے، اس کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ مجمل طور پر میں نے گفتگو کی تھی 2017 کے اندر، بلکہ میں کہتا ہوں شاید 17 کے اندر، تو میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے متعلق حضور نے فرما دیے کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے تو وہ تو ہر صورت جنت کے اندر جائیں گے، اور جن کے متعلق حضور نے نہیں فرمایا، ان کی بشارت نہیں دی گئی، تو وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، تو ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ جنتی ہے، قطعی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ میں نے نہ کسی صحابی کا ذکر کیا نہ کسی صحابی کا نام لیا تھا۔ اب بھی یہ دیکھ لیں نا، یہاں پر عمومی طور پر حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے ساری مخلوق کو جہنم کے اندر پھینک دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ظلم کرنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے خصوصی طور پر، جس طرح دیکھیں فقہاء نے منع کیا ہے اللہ خالق الخنازیر، کوئی نہیں کہہ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فلاں ایک گندی قسم کی مخلوق ہے، اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ اس طرح کہیں گے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس طرح آپ کہیں گے تو ساری مخلوق کے اندر سارے کچھ آ جاتے ہیں، چرند پرند حیوان انسان سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن کسی گٹھیا قسم کی جو مخلوق ہوتی ہے، یعنی ناپاک قسم کی جو مخلوق ہوتی ہے، خصوصی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فقہاء نے اسے منع کیا ہے۔ تو اگر میں اس طرح کہتا کہ کسی کا نام لے لیتا یا کسی کا، میں کہتا ہوں کہ عمومی طور پر میں نے بات کی، کسی صحابی کا میں نے نام نہیں لیا تھا، تو اس وقت ایک شخص تھا وہاں پر ہی، میں نام اس کا اب نہیں لیتا، اس نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ منگوایا تھا کہ آپ کافر ہو چکے ہیں، دار اسلام سے ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ عمومی طور پر حدیث پاک کے اندر بھی آئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دے، زمین آسمان کی ساری مخلوق۔ آپ مجھے بتائیں زمین آسمان کی مخلوق کے اندر کیا نیک لوگ نہیں ہیں؟ آسمان کے اندر اللہ کے فرشتے نہیں ہیں؟ لیکن دیکھیں نا، عمومی طور پر یہاں پر حدیث پاک کے الفاظ بھی یہ نہیں، اور نہ کسی حدیث پاک کی شرح کرنے والے نے نام لکھے ہیں کسی کے، بس عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر پھینک دے، کسی خاص بندے کا نام تو ہم نے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ عقیدہ رکھنا ہے آپ نے کہ جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہیں، ان کے متعلق ہمارا عقیدہ بھی کہ یہ جنتی ہیں، لیکن جن کے متعلق بشارت نہیں دی، ہم یہی کہیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ بستے ہیں ان سب سے زیادہ اچھا معاملہ اللہ تعالیٰ صحابہ پاک کے ساتھ فرمائیں گے، لیکن قطعی طور پر ہم کسی شخص کے بارے میں قطعاً یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ فلاں بندہ ہر صورت جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر سونا بھی خرچ کر دیں، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں یعنی تقدیر کے متعلق آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ وَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ جو چیز ہمیں پہنچی ہے، جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے، یہ ہم سے مس ہونے والی نہیں تھی، یہ دوسری طرف جانے والی نہیں تھی، اور جو چیز ہمیں نہیں پہنچی یہ ہمارے نصیب کے اندر نہیں تھی۔ دیکھیں آسان سی بات ہے، جو چیز آپ کو مل گئی ہے، موت، دکھ، پریشانی، تو یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ہر صورت ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی، ہمیں پہنچی ہے، اور جو چیز ہمیں نہیں ملی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ہماری تقدیر کے اندر نہیں تھی۔ لو، اگر، مگر، کب، کیسے، کیوں کہ یہ الفاظ انسان کے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں، لہذا اتنا مضبوط آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو سب سے پہلے رشتہ داروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر جادو کر دیا تو میری یہ حال ہو گئی، اور کوئی چیز نہیں پہنچتی تو ہم کہتے ہیں اگر اس طرح ہو جاتا تو یہ چیز مجھے مل جاتی، اگر میں وہاں پر کھڑا ہوتا تو مجھے یہ معاملے ہو جاتے۔ نہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو چیز ہمیں ملی ہے یہ ہم سے دائیں بائیں ہونے والی نہیں تھی، اور جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہمارے نصیب کے اندر، مقدر کے اندر نہیں تھی۔ پھر آخری الفاظ یہ فرماتے ہیں ثم اتیت عبداللہ، پھر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا فقال مثل ذالک، انہوں نے بھی مجھے یہی بات سنائی ہے، یعنی دہلوی تابعی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ابی ابن کعب کے پاس آیا، انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی باتیں بتائی ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں حضرت حذیفہ جو حضور پاک کے رازدار تھے ان کے پاس آیا فقال مثل ذالک، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں زید بن ثابت کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ تجھے سنایا گیا یہ ہم نے بیان کیا ہے عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثل ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ہمیں یہ بتایا ہے، یعنی یہ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ کیا؟ ایک دفعہ آپ دہرا لیں
تاکہ آپ کو پتہ چلے. بات کو ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نفس کے اندر کچھ وسوسہ آیا تقدیر کے متعلق, تو میں ان کے پاس گیا, ابی بن کعب کے پاس. تو انہوں نے مجھے کہا, کیا کہا, یہی باتیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تو اس بات کے اوپر ایمان رکھ کہ جو چیز تجھے ملی ہے یہ تجھ سے مس ہونے والی نہیں تھی, اور جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تیرے نصیب کے اندر نہیں تھی. اور احد کا پہاڑ کے برابر بھی اگر تو اللہ کی بارگاہ میں سونا خرچ کرے گا, تقدیر کے اوپر تیرا ایمان نہیں ہوگا, تو یہ تقدیر کے اوپر اگر تیرا عقیدہ ایمان درست نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تیرا وہ سونا, تیرا وہ صدقہ کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے. تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, بس اس کے اوپر ایمان رکھیں, عمل کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس توفیق عطا فرما. عمل کی واحد الدعوانا الحمدللہ.